الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له لا نظير له لا وزير له لا مثل له لا مثيل له لا مثال له ولا مماثل له سرمدي أبدي أزلي دهري دائمي لا أول له ولا آخر له لا ند له لا ضد له لا حد له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا مأوانا ملجانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وفي مقام آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومطلوبه ومقصوده وموجوده صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا نبي الحرمين ويا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين أدركني أدركني
أدركني يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم بفضل الله. محفل صدر مجلس پیر طریقت راہبر راہ رشد و ہدایت قافلہ سالار اہل سنت میر کاروان اہل محبت استاذ العلماء جناب قبلہ پیر سید ریاض الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار، نعت خانہ نذی قدر و معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم۔ اس کے انتہائی مختصر وقت میں اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں، دل سے دعا کیجیے کہ خلاق عالم جل وعلا شانہ و اعظم برہانہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے طفیل آج کی اس پروقار محفل ذکر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں مجھے حق و صداقت کے ساتھ بات کہنے کی اور پھر مجھے اور آپ کو سن کر سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، سب سے پہلے تو میں انتہائی شکر گزار ہوں آج کی اس محفل کی انتظامیہ کا، بانیان جلسہ کا، جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارہ خلائق انسان کو آج کی اس خوبصورت عظیم الشان بزم ذکر سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ میں گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے جتنی میری اوقات نہیں ہے۔ اس وقت اسٹیج پر پنڈال کے اندر جتنے بھی علماء اہل سنت تشریف فرما ہیں، میں ان سب کے قدموں کی خاک کے ذروں میں سے کسی ایک ذرے کے برابر نہیں ہے۔ من عالم کے من عالم، میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے، میں اس سے اچھی طرح باخبر ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے دو مختلف مقامات سے میں نے تقریباً 3 آیات بینات کو تلاوت کیا ہے۔ پہلی آیت کا تعلق دوسرے پارے سے ہے اور دوسری 2 آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں ان کا تعلق قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 4 سے۔ آج ہم نے ان دونوں آیات کی روشنی میں سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر تمام جتنے بھی شہداء ہیں کا ان کا تعلق بدر سے ہے، احد سے ہے، ان کا تعلق کوفہ سے ہے، یا جس مقام پر بھی شہداء ہیں بشمول ان سب کے اور بالخصوص امام حسین رضی اللہ تعالی ان آیات کی روشنی میں ہم
آج جس صورت مسئلہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ صورت مسئلہ یہ ہے کہ مدینہ سے کربلا تک اور پھر کربلا میں 10 محرم تک اور پھر کربلا میں 10 محرم تک 10 محرم کو نماز ظہر تک تو حسین کو سب نے دیکھا 10 محرم نماز ظہر کے بعد شہادت عظمیٰ شہادت عالیہ کو حاصل کرنے کے بعد پھر اس وقت سے آج میرا حسین کہاں ہے اور ساتھ ساتھ آج ہم چونکہ جماعت اہل سنت کا اسٹیج ہے آج ہم اس صورت مسئلہ پہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو بھی کریں گے اور غور و خوض بھی کریں گے کہ شہداء کرام اور بالخصوص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے کیا اس مرتبہ اور مقام کو سمجھتے ہوئے کسی وقت ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس کے اندر اپنی کوئی عرض پیش کر سکتے ہیں؟ کیا وہ سنتے ہیں؟ کیا وہ اس لائق ہیں کہ منگتوں کی جھولی بھر دیں؟ کیا یہ صحیح ہوگا کہ ہم ان کو پکار لیں؟ اور کیا قرآن پاک ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر اپنی مشکلات کے سد باب کے لیے اپنی معروضات پیش کریں اور امام اپنے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس کی عطا کے ساتھ ہماری جھولی کو بھر دیں؟ کیا ایسا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ اس کو ہم انشاءاللہ العزیز تفصیل کے ساتھ ان 3 آیات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چونکہ وقت کے دامن میں اب اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں زیادہ دیر تمہیدی کلمات کہوں اور زیادہ تفصیل میں جاؤں۔ نماز عشاء کا وقت قریب قریب ہے اور اسی دورانیے میں نے اپنی گفتگو کو مکمل کرنا ہے، تو آئیے چلتے ہیں دوسرے پارے کی اس آیت کی طرف جس میں اللہ تعالیٰ نے شہداء کرام اور بالخصوص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبہ و مقام کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے۔ چونکہ اس آیت سے پہلی آیت جو ہے اس میں خطاب شروع ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس آیت کے اندر جتنی باتیں کی گئی ہیں وہ ایمان والوں سے کی گئی ہیں، اور اس کے بعد اس آیت کے اندر جو بات کی گئی ہے جو مخاطب کیا گیا ہے وہ بھی ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ کسی غیر مسلم عیسائی یہودی مجوسی سابعی پارسی ہندو یا سکھ یا کسی بھی بدعقیدہ کو مخاطب نہیں کیا گیا ہے، بلکہ جو مومن ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں ان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا تقولوا، تم نہ کہو۔ یہ بات تھوڑی سی سمجھنے والی ہے، صرف ترجمہ سن کر داد دینا آپ کی مہربانی ہے، لیکن اگر آپ اس کی حقیقت پہ غور کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ خلاق عالم نے جو کہا کہ لا تقولوا، تم نہ کہو، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی اور کچھ کہہ رہا تھا، ہمیں روکا گیا۔ وہ کہتے ہیں تو ان کو کہنے دو، وہ اگر کوئی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں تو ان کو کرنے دو، لیکن اے ایمان والو لا تقولوا، تم نہ کہو، تمہارا حق نہیں بنتا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کی زبان کو یہاں پہ تالا لگا دیا، سیل کر دیا کہ تمہاری زبان سے یہ جملہ نہیں نکلے گا۔ کون سا جملہ ہے؟ لمن یقتلوا، نہ کہو تم ان کے لیے جو یقتلوا قتل کیے گئے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اموات کہ وہ مردہ ہے۔ اس کا محاورہ ترجمہ یہ بنے گا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید
مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے مستقل طور پہ باؤنڈ کر دیا کہ شہید ہونے والے جو ہیں ان کو مردہ نہیں کہو. اگر وہ مردہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اب قرآن پاک اس حقیقت سے اس بات سے پردہ اٹھاتا ہے اور ارشاد خداوند یہ ہوتا ہے کہ بل احیاء، وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. لیکن اس کے فوراً بعد میں دوسری کنڈیشن لگا دی گئی کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم نے ان کو مردہ نہیں کہنا، وہ زندہ ضرور ہیں لیکن ان کی حیات کو سمجھنے کے لیے جس شعور، فکر اور فہم کی ضرورت ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی ان کی زندگی کو سمجھنے کے لیے، اس حقیقت ثابتہ تک پہنچنے کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ شعور، وہ ادراک، وہ عقل، وہ فہم عطا نہیں کی ہے. اس لیے قرآن پاک کہتا ہے تمہارے شعور و فکر اور احساس اور فہم کی پرواز بہت کم ہے. جس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے حسین کو مرتبہ عطا کیا ہے، جو مقام عطا کیا ہے، وہاں تک تمہاری رسائی نہیں ہے. سبحان اللہ. واضح وقال اس آیت کے تحت میں کچھ باتیں کر بھی سکتا ہوں، اس سے کچھ ہو سکتا ہے کہ میرا ساتھی یہ سمجھے کہ میں نے غلط بات کی. میرا وطن عزیز اس وقت بالکل قطعی طور پہ کسی تلخی کا متحمل نہیں ہے. اس لیے میں تمام جتنے بھی اس پہ نقد و نظر تبصرے ہیں، اسیسمنٹ ہے، اس کو چھوڑتے ہوئے اگلی آیت کی طرف جا رہے ہیں. چوتھے پارے میں آغاز ہوتا ہے لا تحسبن، یہاں پہ ہے لا تقولوا، وہاں پہ ہے لا تحسبن، یہاں پہ ہے نہ کہو تم، وہاں پہ ہے سوچو بھی. سبحان اللہ. شمار بھی نہ کرو. اب دونوں کو آپ دیکھیے گا کہ اسلوب کلام بڑا عجیب بنتا ہے. یہاں پہ تو زبان پہ تالا لگایا گیا، وہاں پہ سوچ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی. ان کے بارے میں یہ سوچنا بھی نہیں ہے کہ وہ مر چکے ہیں، بازو کٹ چکے ہیں، گلے کٹ چکے ہیں، اعضاء بکھر چکے ہیں، سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا دیے گئے، ان کے اجسام پر گھوڑے دوڑا دیے گئے. زمانہ یہ کہتا ہے کہ وہ مر چکے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے وہ زندہ ہے. تم ان کے بارے میں سوچو گے بھی نہیں، ان کے بارے میں گمان بھی نہیں کرو گے. الذین، ان لوگوں کے بارے میں، قتلو، یہ قتل قتلا قتلو، فعلا فعلا فعلو کے وزن پہ ہے. لا تحسبن الذین قتلوا، نہ گمان کرو، نہ شمار کرو، نہ سوچو ان لوگوں کے بارے میں جو قتل کیے گئے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، امواتا، کہ وہ مردہ ہے. اب یہاں دوسری بار اللہ تعالیٰ شہیدوں کی اور بالخصوص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے بل احیاء، وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے. اب حضور والا قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہم جب غور و خوض کرتے ہیں تو ذہن انسانی کے اندر ہمیشہ سے ایک سوال رہتا ہے. وہ جب بھی زید کے بارے میں، بکر کے بارے میں، عمر کے بارے میں، کسی کے بارے میں انسان پوچھتا ہے کہ زید کہاں ہے، بکر کہاں ہے، عمر کہاں ہے، تو اس کو دو قسم کی خبر ملتی ہے. یا تو بتایا جاتا ہے کہ وہ زندہ ہے، یا بتایا جاتا ہے کہ وہ فوت ہو چکا ہے. فوت ہو چکا ہے تو وہ دعا کرتا ہے، زندہ ہے تو پھر اگلا سوال کرتا ہے کہاں ہے. غور کیجئے گا. آگے میں اپنی منزل کی طرف چلوں. یہ ابتدائیہ ہے، ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے تو کافی مسائل کو ڈسکس کریں گے. اب دھیان سے سنیے گا. دو خبریں پہنچی. یہ پوچھا گیا کہ زید کدھر ہے، بتایا گیا کہ وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. ڈیتھ ہو گئی ہے. اس نے صبر کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. اس کے بعد اگر اس کے ساتھ کوئی تعلق تھا تو اس کے لیے اس نے دعا کر دی. اور اگر خبر یہ ملی کہ زید زندہ ہے تو پھر فوراً دوسرا کوشچن آ جائے گا زندہ ہے تو کہاں ہے. وہ چکوال میں رہتا ہے، تراگنگ میں رہتا ہے، وہ لاہور میں رہتا ہے، اسلام آباد میں رہتا ہے، فارن کنٹری کے اندر کسی جگہ پہ رہتا ہے. وہ پوچھا جائے گا اس سے کہ زندہ ہے تو کہاں ہے.
اب جس وقت یہ بتا دیا جائے گا کہ وہ چکوال میں ہے یا تلہ گنج میں ہے یا اسی طرح اسلام آباد میں ہے، تو یہ بتا دیا جائے گا کہ وہ اسلام آباد میں ہے، تو پھر جس نے اسلام آباد نہیں دیکھا ہے پھر وہ یہ سوال کرے گا کہ اسلام آباد کہاں ہے؟ تو جہاں اسلام آباد ہوگا وہاں پہ زہر ہوگا۔ اب حضور والا میں نے جو سوال اٹھایا تھا وہ یہ تھا کہ کربلا کی 10 محرم تک تو حسین کو سب نے دیکھا، اپنوں نے بھی دیکھا، بیگانوں نے بھی دیکھا، جس کیفیت میں بھی دیکھا۔ کچھ لوگوں نے تو اس طرح کا حسین دیکھا جس کی کمر ٹوٹ چکی تھی، تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھ کے ہائے ہائے کر کے اٹھتا تھا۔ کچھ لوگوں نے تو وہ حسین دیکھا جو حضرت عباس جب جانے لگے تو 3 مرتبہ غش کھا کے گر گیا اور سر سے اس کی پگڑی بھی اتر گئی۔ کچھ لوگوں نے تو ایسا حسین دیکھا جو اپنے بیٹے کو اٹھا کر یزیدیوں کے سامنے بھیک مانگنے چلا گیا تھا کہ پانی کے 4 قطرے ہمیں دے دو۔ ایسا حسین بھی لوگوں نے دیکھا، لیکن سنیوں کا ایسا حسین ہم جماعت اہل سنت والے جس حسین کی نوکری کرتے ہیں، ہم جماعت اہل سنت والے جس حسین کے ساتھ محبت کرتے ہیں، وہ حسین علی کا بیٹا ہے، وہ حسین نبی کا نواسا ہے، اس کی رگوں میں سیدہ فاطمہ کا خون ہے۔ وہ حسین اگر یزیدیوں سے ہی مانگنے جانا تھا اس نے تو کربلا میں لینے کیا گیا تھا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یزیدیوں سے مانگنے کی بجائے اگر حسین ایک مرتبہ بھی آسمان کی طرف نظر اٹھا کے نہ مانگتا، ارادہ ہی کر لیتا، تو آب کوثر سے بھرے ہوئے پیالے اس کے بچوں سبحان اللہ۔ میں کسی ایسے حسین کو نہ جانتا ہوں نہ مانتا ہوں جو اتنا کمزور تھا، اتنا ضعیف و ناتواں ہو گیا تھا۔ میں تو اس حسین کو جانتا ہوں جس کی جرأتوں کے سامنے پہاڑ بھی پانی پانی ہوتا ہے۔ میں اس پہ اپنے دلائل عرض کروں گا، ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کوئی ساتھی اختلاف کرے تو وہ میری اصلاح کر دے، میں ماننے والا ہوں، لیکن میں اپنی اصلاح ضرور کروا لوں گا، حسین کو منگتا نہیں بنا کسی بھی صورت کے اندر۔ اب دھیان سے میری بات کو سنیے گا، زید کے بارے میں پوچھا گیا، بتایا گیا زندہ ہے، کہاں ہے؟ اسلام آباد میں۔ اسلام آباد کہاں ہے؟ تو وہ بتایا جائے گا کہ یہ پاکستان میں ہے، اور پاکستان کا اپنا دارالخلافہ ہے۔ اس کے بارے میں وہ پھر سارا معلوم کو آگے چلے گا، پھر باتیں تو لمبی ہے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، وقت میرے پاس کم ہے۔ اب قرآن نے 2 مرتبہ کہہ دیا کہ مردہ نہیں ہے، بن احیاء بن کے وہ زندہ ہے، حسین زندہ ہے۔ آج چونکہ امام کے نام کی محفل ہے نا، تو آج ہم حضرت امام کا نام ہی بار بار کوٹ کریں گے، ویسے بات سب شہداء ہے۔ تو جب پوچھا گیا کہ حسین تو کہا مردہ نہیں ہے، وہ تو زندہ ہے، تو انسانی ذلیلت اور انسانی فطرت کے ناطے ہم نے یہ سوال کر دیا کہ یا اللہ تو بار بار تو کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے، اگر وہ زندہ ہے تو کہاں ہے؟ تو قرآن کے 4تھے پارے میں اس کا جواب دیا گیا اسی آیت کے اندر کہ بل احیاء عند ربہم، بل احیاء عند ربہم، کہ وہ زندہ بھی ہیں اور اپنے رب کے پاس ہیں۔ نزدیک قریب پاس سب معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔ عند ربہم، وہ اپنے رب کے پاس ہیں۔ تو وہی سوال جو میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے، اب ان کو یہاں دہراتا چلوں گا اور آپ بات کو سنتے چلیں گے۔ زندہ ہیں، کہاں ہیں؟ عند ربہم، رب کے پاس ہے۔ تو حسین تو رب کے پاس ہے، رب کہاں ہے؟ اب جہاں رب ہوگا وہاں حسین ہوگا، تو ہم اس کی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات کو بھی سمجھ لیں گے اور ان کے مرتبہ و مقام کو بھی سمجھ لیں گے، لوکیشن بھی معلوم ہو جائے گی۔ اب ذرا غور کیجئے گا، حسین زندہ ہے، حسین رب کے پاس ہے، تو رب کہاں ہے؟ تو قرآن مجید فرقان حمید کا یہ دوسرا پارہ ہے، آیت نمبر 186 ہے سورۃ البقرہ کی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، یہ مدنی سورہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے ایک دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کوشچن کر دیا، عرض کی حضور کہ ہماری زندگیاں جو ہیں وہ 2 حصوں میں بٹی ہوئی، ایک ہماری زندگی کا وہ حصہ ہے جو اسلام سے پہلے کا تھا، دوسرا ہماری زندگی کا وہ حصہ ہے جو ہم نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام کی باؤنڈری کے اندر آ گئے۔ اسلام سے پہلے کا حصہ جو ہے اس کے اندر تو کسی ایک خدا کا کوئی وجود نہیں تھا، 2 بھی تھے، 4 بھی تھے، 6 بھی تھے، 10 بھی تھے۔ یہ ڈیولپمنٹ ہوتی گئی تو ہم نے 360 بت بنا کر خانہ کعبہ کے اندر رکھ دی۔
ایک خدا کا پہلے کوئی وجود نہیں تھا ہمارے عقیدے کے اندر اسلام سے پہلے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو اس کو سجدہ کرتے تھے جو سامنے پڑا ہوتا تھا۔ اب جب سے ہم نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے اور قرآن پاک نے ہمیں بتایا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اسلام کے اندر 2 4 6 10 15 خداؤں کا کوئی وجود نہیں۔ اسلام کے اندر ایک خدا ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ ہے بھی ایک، لیکن وہ پاورفل ہونے کے باوجود بھی نظر نہیں آتا، جبکہ ہمیں تو عادت ہے دیکھتے ہیں تب سجدہ کرتے ہیں، جو سامنے پڑا ہوتا ہے اس کی پوجا کرتے ہیں۔ انصاف کا اب تو ہماری نیچر بدلی ہے، اب جس خدا کے ہم ماننے والے ہیں اس کے بارے میں آپ بتاتے ہیں کہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ عدم کو بھی جانتا ہے، موجود کو بھی جانتا ہے، وہ حاضر کو بھی جانتا ہے، غیب کو بھی جانتا ہے، اور جس خدا کو اب ہم مانتے ہیں آپ کے کہنے پر وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر اس چیز پہ قادر ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے۔ جس خدا کو اب ہم مانتے ہیں آپ کے کہنے پر سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، وہ پاک ہے وہ ذات جس کے دست تصرف کے اندر اس پوری کائنات کی کنٹرولنگ اتھارٹی ہے، وہ قادر مطلق بھی ہے، حسین بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، ارفع و اعلیٰ بھی ہے، اللہ اکبر بھی ہے، سب سے بڑا بھی ہے، لیکن دکھائی نہیں دیتا۔ تو ہمارا آپ سے آج یہ کوشچن یہ ہے، حضور ہمیں اتنا تو بتا دیا جائے کہ ہمارا خدا رہتا کہاں ہے؟ مشکل وقت میں اس پاورفل خدا کے پاس جانا ہو تو ہم کس دروازے پہ جا کے دستک دیں گے تو ہمارا رابطہ ہو جائے گا۔ آپ ہمیں ارشاد فرما دیجئے، سرکار چپ کہ آپ کے بولنے سے پہلے جبرائیل امین۔ اب صحابہ کا کوشچن اپنی جگہ پہ، جبرائیل امین کا جواب دینا اپنی جگہ پہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم اپنی جگہ پہ، لیکن میں ہونے کے ناطے اس آیت کو میں نے جب بھی پڑھا 28 مرتبہ تو میں اس کو اپنے کلاس روم میں لیکچر دے چکا ہوں اس پہ، حضور میں نے جب بھی اس کو پڑھا اپنے اسٹڈی روم میں گیا غور و خوض کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ نبی کی بارگاہ کے اندر مشکل ترین دنیا کا مشکل ترین سوال کیا گیا، لیکن سوال ختم ہونے سے پہلے جبرائیل اس مشکل کا حل لے کر دربار مصطفیٰ میں حاضر ہو گیا۔ تو جبرائیل کا آنا، اللہ کا جواب بھیجنا قیامت تک کے لیے جماعت اہل سنت کے عقیدے کو سپورٹ فراہم کر گیا کہ در مصطفیٰ پہ جب بھی جاؤ گے تمہارا سوال بعد میں ختم ہوگا، جھولی پہلے بھاگے۔ اب پہ گفتگو تو لمبی ہو سکتی ہے، سألہ کا پہلے ہے، عبادی بعد میں ہے۔ اسلوب دیکھ لیجئے قرآن پاک کے اندر، وَإِذَا سَأَلَكَ، جب سوال کریں تجھ سے، تو سوال کرنے والے کو ہم تو سائل کہتے ہیں، عربی میں بھی سائل کہتے ہیں، لیکن سائل کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ مانگنے والا۔ اب سائل جو ہوتا ہے تو صحیح پوری دنیا کے اندر 2 قسم کا ہوتا ہے، یا تو سائل علمی سوال کرے گا یا سائل معاشی سوال کرے گا، یا ذہن کی پیاس بجھانے کے لیے سوال کرے گا، یا پیٹ یا تن دھاپنے کے لیے، معاشی اور علمی، تیسرا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو عربی میں کہیں گے سائل، ہم اپنی زبان میں کہیں گے مانگنے والا، منگتا۔ تو وَإِذَا سَأَلَكَ، جب سائل بنے تیرے، سوال کریں تجھ سے، مانگیں تجھ سے، اے محبوب یہ جو منگتے ہیں تیرے، عبادی یہ بندے ہیں میرے، تو نبی کا سائل پہلے بننا پڑے گا، پھر اللہ اپنا بندہ بنائے گا۔ سائل رسول کا ذکر پہلے ہے، عبادی میں یا متکلم ہے وہ بعد میں ہے۔ تو میں اس پہ اگر کلام کروں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ پھر کون کون میرے مصطفیٰ پہ سائل بن کے آیا، یہ حدیث جبرائیل پڑھ کے دیکھ لیجئے، بخاری شریف کے اندر بھی پڑھیے، اس کو مسلم شریف کے اندر بھی پڑھیے، مشکات شریف کے اندر کتاب ایمان کے آغاز میں اس کو پڑھ کے حضرت عمر فاروق سے دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ بھی اس کو بیان کر دیں، یہ متفق علیہ بھی ہے، اس کے علاوہ دیگر محدثین کرام نے بھی اس کو بیان کیا۔ پھر کون کون سائل بن کے سرکار کے دروازے پہ آیا، یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہو جائے گا، میں نے آج کربلا جانا ہے۔ اب دھیان سے سنیے گا اللہ نے کیا جواب دیا۔ آنٹی یہ میرے بارے میں پوچھتے ہیں نا، بھائی قریب تو ان کو بتا دیجئے، میں تو گمشدہ خزانہ تو نہیں ہوں کہ بستر اٹھا کے تلاش کرتے پھرتے ہو، میں تو قریب رہتا ہوں تمہارے۔
بھائی نہیں قریب، میں تو قریب ہوں تمہارے. حضور جب قریب کا پتہ چلا تو تجسس پیدا ہوا، سسپینس پیدا ہوا کہ کتنا قریب ہے. تو پھر دوسری آیت کے اندر بتا دیا گیا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ ہم بہت زیادہ قریب ہیں تمہاری رگِ جاں سے بھی. تو اللہ تعالیٰ کس طرح قریب ہے؟ علم کے حوالے سے، تصرف کے حوالے سے، قدرت کے حوالے سے قریب ہے. اس طرح نہیں جس طرح ہم ایک دوسرے کے قریب ہیں. وہ اپنے علم، اپنی قدرت، اپنی شان تصرف کے اعتبار سے تیری رگِ جاں سے زیادہ قریب ہے. تو رگِ جاں سے زیادہ قریب ہے نا. حسین رب کے پاس ہے، رب تیری رگِ جاں کے قریب ہے، تو اب حسین دور تو نہ ہوا. اور نہ ہم نے تو کہا تھا کہ مردے کو پکارنا ناجائز ہے، حسین تو زندہ ثابت ہوا. آپ نے کہا تھا کہ جو دور ہو اس کو نہیں پکارنا چاہیے، تو حسین تو قریب ہے، کیونکہ جہاں خدا ہے وہاں حسین ہے. بَلَا يَعْمِن طَرَفِهِمْ. اب اس پہ مجھے قائل کرنے کے لیے انٹرنیٹ پہ جب میری بات تھی تو مجھے قائل کرنے کے لیے کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں. حسین کا زندہ ہونا بھی ثابت ہو گیا، حسین کا رگِ جاں سے زیادہ قریب ہونا بھی ثابت ہو گیا اللہ تعالیٰ کے کرم سے. لیکن پکارنا تو بے سود ہے. حسین کو میں نے پوچھا کیوں؟ یعنی اس کے پاس تو ہے کچھ نہیں، وہ تو اپنا سب کچھ کربلا میں قربان کر گیا، اپنی گردن تک کٹوا کے چلا گیا. تو بڑی محفل میں اس کے پاس کچھ نہ ہو، آپ بار بار اس سے مانگے تو اس کو شرمندہ ہی کر رہے ہیں نا. تو آپ امام حسین کو جو شہداء کے مجمع میں اللہ کے پاس ہے اور اللہ کی رحمت سے تیرے پاس ہے، بار بار آپ امام حسین سے مانگ رہے ہیں، مدد طلب کر رہے ہیں. ان کے پاس تو ہے کچھ نہیں، ان کا تو دامن خالی ہے. جب دامن خالی ہے تو آپ بار بار امام حسین کو پکار کے شرمندہ کر رہے ہیں. اب ذرا دھیان سے میری بات کو سنیں. میں نے کہا مولانا میں نہیں مانتا کہ امام حسین کا دامن خالی ہے، اس لیے کہ ابھی بات ختم نہیں ہوئی. خدا کہتا ہے بل احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس ہیں. آگے بھی میں نے کہا مولانا پڑھو نا، تم کہتے ہو دامن خالی ہے، قرآن کہتا ہے یرزقون. تم کہتے ہو حسین کے دامن میں کچھ نہیں، کیا مانگتے ہو؟ کیا دے گا؟ قرآن کہتا ہے یرزقون، اور یہاں پہ یرزقون مطلق ہے. آج تک 1432 سال اور یہ کچھ دن اوپر محرم کے اور کچھ گھنٹے گزر گئے، آج تک کسی نے نہیں کہا کہ یہ مخصوص ہے. یرزقون مطلق ہے. یہ نہیں کہا کہ میں نے حسین کو یہ دیا یہ دیا، بلکہ یرزقون اس کے خزانہ رحمت کے اندر جو کچھ بھی ہے اس نے تاک کھول دیا. اس نے کہا حسین تیری جھولی بھرے تو بھرے، میرا دروازہ بند نہیں ہوگا. جو کچھ بھی ہے میں نے تجھے دے دیا. اچھا جی، امام حسین کو تو مل گیا. اب ہم قرآن پاک کا ایک اور قاعدہ پڑھ لیتے ہیں. یرزقون کے تحت امام حسین کی جھولی بھر دی گئی. اب امام حسین کو یا دیگر جتنے بھی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، جن کو اللہ دیتا ہے نصر، ان کے لیے پھر ایک قانون ہے. پہلے پارے کے اندر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 ختم ہو رہی. آخری پیرا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ينفقون. شاید میں نہیں سمجھا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ينفقون. مما اصل میں منما ہے، اور اس میں سے جو اپنے پاس سے نہیں. انتظار میں بیٹھے ہوں گے کہ میں کو دورے سناؤں گا آپ کو، تو مجھے نہیں آتے. ان کے روز آنے ہوتے ہیں نا، کسی سے نام سن لیا تو آپ نے بلوا لیا، اب بھگتنا تو پڑے گا آپ کو. اب دھیان سے سنیے گا حضور. وَمِمَّا، اور اس میں سے جو رضا کا اصل روپ ہے، اور یہ رزقنا 14 نمبر کا صیغہ بنے گا. رزق تو رزقنا، وَمِمَّا رَزَقْنَا يُرْزَقُونَ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُرْزَقُونَ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. حسین جو کچھ میں نے تجھے عطا کر دیا ہے اس میں سے رزقناہم، جو ہم نے ان کو دیا ہے، ينفقون، وہ پھر خیرات کرتے ہیں، وہ پھر اپنے در پہ آنے والوں کو دیتے ہیں. تو حسین کو یرزقون کے تحت ملا، ہمیں حسین سے ينفقون کے تحت ملا. تو ہم نے حسین سے مانگا تو قرآن کی خلاف ورزی نہیں کی، حسین نے ہمارا دامن بھر دیا تو قرآن کی خلاف ورزی نہیں ہوئی. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اس کائنات کی کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو حسین کے در سے نہ ملی.
آپ کو جو کچھ بھی چاہیے اللہ اپنے فضل سے حسین کو عطا کرتا رہتا ہے اور حسین آگے بانٹتے رہتے ہیں. اب جھٹکا آگے لگے گا تھوڑا سا، حضور غور سے سنیے گا، بلکہ وہ زندہ ہے، وہ رب کے پاس ہے. رب اپنے علم، اپنی قدرت، تصرف کے حوالے سے تیری لگے جا کے قریب ہے تو حسین بھی قریب ہوا. آگے کیا ہے؟ یرزقون، اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے شہداء کو، بالخصوص امام حسین کو. تو جب ان کی جھولی بھر جاتی ہے، قرآن کہتا ہے فرحینا. میں نے کچھ کہنا ہے، نہیں سمجھا سکتا، آپ کے مزاج نہیں ہے، میں نے دیکھ لیا، مجھے بھی 28 سال ہو گئے اس ٹیسٹ کی سجائی میں. 2-4 کے بغیر کوئی نہیں ہے میرا سننے والا، اب 2-4 کوئی میں سناؤں گا، دھیان سے سنیے. جو سکون کے بعد ہے فرحینا، وہ لے رہے ہیں اپنے رب سے اور وہ خوش ہو رہے ہیں، وہ خوش ہو رہے ہیں، تو رو رہا ہے. نہیں سمجھا نہیں سکتا، آپ تو قرآن سے یہ جملہ نکال دینا، جو فرحینا بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ خوش ہوتے ہیں اس پر جو عطا کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ. تو حسین تو سر کٹوا کے جب کربلا کے عالم کے قرب میں گیا تو خدا نے اتنا نوازا، اتنا نوازا، 1400 سال سے حسین خوش. اب شاید اس طرح نہیں تو ایک حدیث پیش کرتا ہوں، حدیث پاک بخاری شریف کے اندر حارثہ بن سراقہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. امام بخاری مستند سند کے ساتھ اس روایت کو بیان کرتے ہیں، اور یہ 18 سال کے بالکل ینگ ہے، نوجوان ہیں. میدان بدر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ مل کر یہ بھی ہے. اس وقت فائٹ نہیں ہو رہی، جنگ شروع نہیں تھی ابھی، اور ابھی آغاز تھا. یہ صف میں نہیں تھے، سائڈ پہ ان کو نبی پاک نے کھڑا کیا تھا باقی مجاہدین کی سپورٹ کے لیے. لیکن دشمن کا ایک تیر آیا جو سیدھا ان کے سینے میں پیوست ہو گیا. موقع پر بغیر اس ارتساس کے وقفے کے ان کی شہادت واقع ہو گئی. ان کی باڈی وہاں پہ پڑی تھی، ان کی والدہ کو خبر ملی، ان کی والدہ وہاں پہنچی تو ثابت یہ ہوا کہ والدہ مدینہ کی نہیں تھی، والدہ بھی میدان بدر میں تھی. جلدی تبھی آ سکتی ہے نا، مدینے سے تو آتے ہوئے 2 دن لگ جاتے نا. وہ اسی وقت ان کے لاشے پر پہنچ گئی. والدہ نے بیٹے کو دیکھا، بس میرا تصور ہے، راوی تو بیان نہیں کرتا، ماں نے چوما تو ہوگا، یہ میں کو عقیدہ نہیں بیان کر رہا، تصور بیان کر رہا ہوں، نہ مانیے گا اس کو. لیکن ماں اپنے بیٹے کو اتنی بڑی قربانی کے بعد نہ چومے تو وہ سنگدل ہے. اس نے پیشانی کو چوما ہوگا، اس نے اس کے ساتھ پیار تو کیا ہوگا، اس نے اس کا بہتا ہوا خون کو دیکھا ہوگا. پھر اپنے بیٹے کے لاشے سے اٹھ کر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور جا کے سرکار کے حضور سلام کیا. اب سمجھنے والے ہیں آپ تو میری بات کو سمجھیے گا، جو کچھ حدیث پاک میں ہے. اس نے سوال کر دیا، حضور میرا بیٹا کہاں ہے؟ آپ کی مہربانی ہے کیا؟ میری بات کر رہے نہیں ہوئی، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں آپ نے مہمان سمجھ کے سبحان اللہ کہہ دیا، آپ کو اس کا اجر ملے گا. اب اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوگا کہ آپ نے اس کی تسبیح پڑھی. لیکن میں اپنی بات کنوے نہیں کر سکا، مجھے اپنی نالائکی کا پتہ ہے. اس عورت نے پوچھا کہ میرا بیٹا کہاں گیا، کہاں گیا؟ وہ کیا سمجھتی ہے؟ گم ہو گیا تھا. وہ تو مل کے آ رہی، پریشانی چھوٹ کے آ رہی، اسے سینے سے لگا کے آ رہی، تو گم تو نہیں ہوا. تو وہ جو پوچھ رہی ہے کہاں گیا، وہ پوچھ رہی ہے کہاں گیا. یہ امام بخاری کے الفاظ ہیں. اچھا آگے پھر وہ خود ڈیفینیشن کرتی، وہ کہتی ہے حضور میرا بیٹا گیا اگر جنت میں، کہاں گیا؟ اب سمجھ آ رہی ہے نا، وہ خود وضاحت کریں. میرا اب سمجھیے گا، آپ چکوال والے جو بیٹھے ہیں نا، میرا بیٹا اگر گیا ہے جنت میں تو میں کرتی ہوں صبر. میرا بیٹا اگر گیا ہے جنت میں تو میں کرتی ہوں صبر. اگر گیا ہے کہیں اور تو بھئی جنت کے مقابلے میں کیا ہے؟ جوانی کا مقابلہ بڑھاپے سے ہوگا، دن کا تضاد رات سے ہوگا، صحت کا تضاد بیماری آئے گی. تو جنت کا مزاد دوزخ ہی ہے نا. اس نے کہا گیا ہے جنت میں تو میں کرتی ہوں صبر. اگر کہیں گیا ہے اور یعنی
دوزخ میں گیا ہے تو پھر حضور مجھے روکیے گا نا، ایک تحت تو میں پوری کوشش کر کے روؤں گی، چلاؤں گی، گریبان چاک کروں گی، چہرے پہ تماچے ماروں گی، سر میں خاک ڈالوں گی، جہالت کی ساری رسمیں پوری کروں گی۔ اگر کہیں اور گیا ہے، اگر گیا جنت میں تو میں کروں گی صبر نبی کے سامنے۔ اس نے یہ بیان کر کے قیامت تک کے لیے ایک راستے کا تعین کر دیا، جن کو یقین ہو جائے میرا شہید جنت میں ہے، سمجھ میں آئی سے کو یقین ہو جائے میرا شہید جنت میں ہے، وہ کرتے صبر جن کو یقین نہیں ہوتا، وہ گریباں چاک کرتے ہیں۔ اس روایت میں میں نہیں کہہ رہا، لاؤ بخاری، اگر میرا ایک جملہ غلط ثابت کر دو، ویڈیو بن رہی ہے، میرا قتل معاف ہوگا، میرے مرشد فیاض درج نہیں کرائیں گے۔ اور اگر میں سچ کہتا ہوں تو وہ کام کر جس کا فیصلہ نبی کی بارگاہ میں ہوا، تیری مرضی نہیں چلے گی۔ اور سن، ہمیں تو صرف یقین نہیں ہے کہ ہمارا شہید ہمارا حسین جنت میں گیا، صرف یقین کی باتیں نہیں ہیں، یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حسین شہادت کے بعد جنت میں گیا۔ ہم جو پکے پکے حسین کے نوکر اور دیوانے ہیں، ہم کہتے ہیں حسین جنت میں نہیں گیا، شہادت ہو گئی آپ کی، جنت چل کے حسین کے قدموں میں۔ سبحان اللہ، یہاں بھی مجھے کبھی کسی نے ایک چیٹ لکھی تھی، آپ نے تو جنت کی توہین کر دی، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہے، وہ حسین کے قدموں میں چل کے آ گئی۔ میں نے کہا حسین کو ایک طرف تھوڑی دیر کے لیے اپنا تذکرہ چھوڑنا، آج وہ اپنے گھر کے اندر، تیری ماں ہے ان پڑھ ہے، جاہل ہے، اجمی ہے، عربی بھی نہیں، سید بھی نہیں، ہاشمی بھی نہیں، عالمہ فاضلہ بھی نہیں، قرآن کی حافظہ بھی نہیں، ہے ان پڑھ، صرف نبی کا کلمہ پڑھتی ہے، بتا جنت سر پہ ہے یا اس کے قدموں میں؟ تو تیری ان پڑھ ماں کے قدموں کے نیچے جنت آ سکتی ہے، حسین کے قدموں میں نہیں آ سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے چلو جی، اب آگے سن لیجئے۔ اس نے پوچھا میرا بیٹا کہاں ہے؟ بات ختم نہیں ہوئی نا، بات کو مکمل کرو نا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تو کیا سمجھتی ہے جنت ایک ہی ہے؟ بخاری کی روایت ہے نا، تو کیا سمجھتی ہے کہ جنت ایک ہی ہے؟ حضور مجھے کیا پتا، کہا انہا جنان کثیرت یا کثیر، ایک جنت نہیں، جنتیں تو بہت ساری ہیں، 8 جنتیں ہیں، جنت الخلد ہے، جنت عدن ہے، جنت النعیم ہے، جنت الفردوس ہے۔ 8 جنتوں کے نام تو میں گنوا سکتا ہوں قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے۔ اور چلیے آپ کو آج ذکر حسین کی محفل میں ایک گفٹ بھی کرتا چلوں۔ نبی پاک نے کہا میرے امتیوں، جب بھی مانگنی ہو نا جنت تو جنت الفردوس مانگا کرو، جب بھی مانگنی ہو نا جنت دعا میں تو یہ نہیں کہنا صرف یا اللہ مجھے جنت دے، کہا جنت الفردوس مانگا کرو۔ میں سوچتا رہا 28 برس تو ہو گئے مجھے صحیح چڑھائی پہ بیٹھے ہوئے، اسٹیج پہ آتے ہوئے، میں سوچتا رہا، علماء سے ڈسکس کرتا رہا، اپنے ادارے کے اساتذہ سے بات کرتا رہا، یہ جنت الفردوس کے بارے میں نبی نے کیوں کہا؟ تو آخر عقدہ جب کھلا تو کیا تھا کہ جنت الفردوس ہی وہ جنت ہے جس میں مدینے والے کا گھر بھی ہے، بابا کا گھر بھی ہے، حسنین کا گھر بھی ہے، وہاں سیدہ زہرا کا گھر بھی ہے۔ اچھا سننے والے بیٹھے ایک بات سناؤں، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، روز دیکھا کریں گے کہ جنت میں سورج بھی ہے اور چاند بھی ہے، جنتی ایک دوسرے سے باتیں کریں گے، جنت میں کہاں سے آ گیا سورج، یہ کہاں سے آ گیا چاند، یہ چاند اور سورج یہ تو دنیا کے تھے، وہ تو بساط لپیٹ دی گئی، ختم ہو گیا، یہ یہاں کدھر سے آ گیا چاند، یہ کدھر سے آ گیا سورج،
تو وہاں غیب سے ان کو جواب دیا جائے گا اہل جنت کو. یہ عام بھی ریکارڈ روایت ہے. اٹھاؤ نزہت المجالس, غیب سے آواز آئے گی, جنتیوں یہ چاند سورج نہیں ہے جن کو تم سورج سمجھتے ہو, یہ علی کا چہرہ ہے, اور جسے چاند سمجھتے ہو یہ زہرا کا چہرہ ہے. حضور جنت الفردوس مانگا کرو. اب نبی علیہ السلام کے سامنے وہ خاتون بیٹھی ہے. 8 جنتیں ہیں. آپ کے شہر میں صرف مثال عرض کرتا ہوں, آپ کے شہر میں ایسی 8 مسجدیں ہیں. ایک مسجد کا رقبہ 8 مسجدوں کا رقبہ برابر ہوگا؟ یعنی 8 مسجدوں کا رقبہ اگر ملائیں گے تو یہ ایک مسجد کے رقبے سے بڑھ جائے گا نا, 8 کا زیادہ ہو جائے گا نا. تو 8 جنتیں ہیں نا سر, تو جنت ہے کتنی بڑی؟ آپ کو سمجھیے گا ذرا, جنت ہے کتنی بڑی. میں کوئی یہاں پہ آپ کو اپنا کوئی منطق یا فلسفے میں نہیں بھول جاؤں گا. یہ اٹھائیے قرآن پاک کا 4تھا پارہ پڑھیے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, لوگوں دوڑ کے آؤ اپنے رب کی بخشش کی طرف. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, اور اس جنت کی طرف آؤ جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. ہر کپڑے کا ایک طول ہوتا ہے, ایک عرض ہوتا ہے. عرض چوڑائی, طول اس کی لمبائی. عرض جو ہوتا ہے وہ باقاعدہ کمپنی کی طرف بند کیا جاتا ہے, اس کو آپ گھٹا بڑھا نہیں سکتے. اور طول آپ کی مرضی کا ہے. عرض انہوں نے 1 میٹر بنا دیا, 1 میٹر ہی ملے گا. طول آپ کی مرضی کا ہے, 5 میٹر کپڑا لے لیں, 6 لے لیں, 10 لے لیں, 20 لے لیں, طول آپ کی مرضی کا ہے. تو عرض ہمیشہ 1 میٹر 2 میٹر, عرض ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے, طول ہمیشہ لمبا ہوتا ہے. 1 میٹر والا تھان کم از کم 25 میٹر کا ہوتا ہے, جہاں تک میری معلومات میں نے پوچھا ہے, تاکہ میں اپنے کلاس روم میں جب بات کروں اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے تو مجھے شرمندگی نہ ہو. یعنی کم از کم جو تھان ہوتا ہے کپڑے کا 25 تک ہوتا ہے, 25 میٹر تک, اور عرض اس کا ہوتا ہے 1 میٹر. تو 1 میٹر عرض چوڑائی, لمبائی 25 گنا زیادہ, 25 میٹر ہو گئی نا, 25 گنا ہو گئی. تو ایک جنت کی چوڑائی کتنی ہے؟ وہ جنت عرضها, کہ جنت کا عرض جو ہے وہ کتنا ہے؟ السماوات والارض, تمام آسمان اکٹھے کرو, ساری زمینیں ملاؤ تو ایک جنت کا عرض بنتا ہے. حضور لمبی کتنی ہوگی یہ جنت؟ تو کہا میرا کوئی بھی غلام گھوڑے پر بیٹھ کر 500 سال تک متواتر جنت میں سفر کرتا رہے, ایک لمحے کو نہ رکے, تو وہ جنت کے ایک درخت کے سائے سے باہر نہیں ہوگا. جنت کے ایک درخت کے سائے سے باہر نہیں نکل سکتا. تو یہ تو ایک درخت ہے نا سائیں. تو ہم تو کتنی بار سبحان اللہ کہتے ہیں, پتہ نہیں کتنے درخت لگ گئے. یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ ہم سبحان اللہ جب کہتے ہیں, آپ اکثر سنتے ہیں محفل میں کہ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو ایک درخت لگ جاتا ہے. تو پوری حدیث جو ہے وہ اس طرح ہے, صرف درخت نہیں لگتا بلکہ کھجور کا درخت لگتا ہے. یہ حدیث پاک ہے, کھجور کا درخت لگتا ہے. یا اللہ کوئی اور کیوں نہیں لگاتا؟ تعریف تیری کرتے ہیں, تو لگاتا کھجور کا درخت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تعریف تو میری کرتی ہوں, میں خوش ہوں, لیکن جب میری نظر پڑتی ہے زہرا کے بابا کے چہرے پر تو اسے جو کھجور پسند ہے تو میں نے جنت میں کھجور ہی لگا دی کہ جنت تیری ہے, مرضی بھی تیری ہے. تو اتنی بڑی ہے ایک جنت. تو ایسی ہے 8 جنتیں. کتنی ہیں؟ پوچھئے اور سے بولی ایسی کتنی جنتیں ہیں؟ یہ نبی کا اختیار ہے. نہیں صحیح, میں نے جو لکھ رہا ہوں تو بس وہ بار بار کیا تذکرہ کروں, بہت ان قریب جب وہ میدان میں آئے گی کتاب تو سب کے ہاتھوں میں ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے, سنا ہوگا آپ نے, میں نے روایت دوبارہ نہیں بیان کرنی.
امام بخاری نے اس کا تذکرہ کیا، صاحب مشکات نے اس کا تذکرہ کیا، امام جلال الدین سیوطی نے اس کا تذکرہ کیا، امام دارمی جو بیس ہے اسلامی روایت کے انہوں نے اس کا تذکرہ کیا، حجت اللہ عالمین کے اندر اس کا ذکر کیا گیا. اسی طرح اور بھی سیرت کی کتابوں میں ایک نام میرے ذہن میں اس وقت آ رہا ہے، حافظ ابو نعیم نے جو سیرت پہ کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ، اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ جب سرکار نے وہ چھوڑ دیا اس سے ٹیک لگانا، منبر پہ آ گئے. حوصلے والے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے چکوال والے حوصلے والے ہیں. سبحان اللہ. پیر صاحب ضمانت دے دے میں بات سناتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. منبر کس نے بنوایا تھا؟ غور سے سنیے، منبر کس نے بنوایا تھا؟ سن رہے ہیں بات؟ منبر کس نے بنوایا؟ بنانے والا جو کاریگر تھا وہ نوکر کس کا تھا؟ وہ غلام کس کا تھا؟ یہ عائشہ نامی ایک عورت تھی. ام المومنین کا ذکر نہیں، عائشہ نامی کوئی اور نبی پاک کی نوکر تھی نا، کلمہ پڑھنے والی سرکار کی کنیز تھی. اس نے اپنے غلام کو کہہ کر سرکار کے لیے منبر بنوایا تھا. تو یہ منبر جو بنایا یہ تو عائشہ نام کی عورت نے بنایا نا، تو عائشہ سے تو آپ کی بنتی نہیں، منبر پہ بیٹھنا تو چھوڑ دیں. سیڑھی پہ بیٹھتے وہ تو اوپر گئے بیٹھتے. یا تو آج کے بعد عائشہ سے مخالفت ترک کر دو. اور میں یہ بھی ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، یہ کالا جھنڈا جو لگایا جاتا ہے ہم قطعاً سنی اس کی مخالفت نہیں کرتے. یہ لگائیں ہمیں تو بڑا پیارا لگتا ہے، آپ کو جھٹکا لگ رہا ہے، آپ کو شاک لگ رہا ہے، لیکن میں ذمہ داری سے کہتا ہوں سنو، میرے نبی پاک کا جھنڈا سالاران لشکر کو تو جھنڈے ختم ہو گئے، اب کپڑا اور کوئی نہیں تھا. میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا بواہب الدنیا، کسی کوٹ میں آ جا، میرا حوالہ کر دے، غلط ثابت ماں کا دودھ پیا ہے، میں اسی مسجد میں آؤں گا، میرا قتل معاف ہوگا، سر قلم کر دینا. سچ کہتا ہوں. تو اٹھا بواہب اور پڑھ وہاں روایت. حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنی چادر دی جو کالے رنگ کی تھی، نبی نے اس کا جھنڈا بنایا. یہ کالے رنگ کا جھنڈا ہم عائشہ کی چادر ہے، گھر تیرا ہے، چادر اس کی. اب حضور دھیان سے میری بات کو سنیے گا، مجھے پیغام ملا کہ ٹائم کلوز ہو رہا ہے. اب دھیان سے میری بات کو سنیے، میں قریب آؤں، اب دھیان سے سنیے، آپ کے حوصلے جواب دے جائیں گے. تو کوئی نہیں، ہم تو گولیاں کھا کے بھی جی رہے ہیں، دلوں بجا کے بھی جی رہے ہیں، آپ سے پورا تعارف نہیں ہے نا، میں اس لیے زیادہ کھل بھی نہیں رہا ہوں. تو اب دھیان سے ذرا میری بات کو سنیے گا، میں اپنی بات کو لے کے چلوں کہ جنت ایک، اس کا عرض زمینوں اور تمام آسمانوں کے برابر، اور ایسی جنت 8. وہ پوچھتی ہے میرا بیٹا کہاں ہے؟ حضرات علماء ذی وقار پیر صاحب قبلہ ہاتھ جوڑ کر، میں اس وقت ایک ذہن میں سوال آ رہا ہے، بیٹا سامنے پڑا ہے، وہ پوچھتی ہے کہاں ہے؟ نہیں سمجھا، نہیں سمجھا، اس کے نبی اس طرح نہیں سبحان اللہ کہنا، بات کو سمجھیے تاکہ کل کسی سے بات کرنے کے لائق ہو سکے آپ. بیٹا یہاں پڑا ہے، وہ پوچھتی ہے کہاں ہے؟ تو ثابت یہ ہوا کہ نبی کی صحابیہ کا، نبی کا خود اور نبی کے صحابہ کا یہ عقیدہ ہے، یہ جہاں پڑا ہے تو کہیں اور بھی ہے. یہاں ہے کہیں اور بھی ہے، نہیں سمجھا سکتا. یہ پڑا یہاں ہے کہیں اور بھی ہے، کہیں اور بھی ہے. تو مولانا اٹھانا بخاری، نبی کا نوکر یہاں رہ کر جنت میں جا سکتا ہے، مدینے والا مدینے میں رہ کر تیرے گھر میں آ. سبحان اللہ سبحان اللہ.
ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار فرمائی، ایک لمحے کی. اور پھر اس عورت کو کیا کہا جا تیرا بیٹا فردوس اعلیٰ میں، تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے. ایک جنت زمین و آسمان سے بڑا، اس کا عرض طوالت کتنی ہوگی؟ ایسی 8 جنتیں. مدینے والا خاک پہ زمین پہ بیٹھا ہوا، ایک لمحے کے بعد تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے، جو ایک لمحے میں 8 جنتوں کو دیکھ لیتا ہے. ایک لمحے میں 8 جنتوں کو دیکھ لیتا ہے، اور دیکھ کر اپنے غلام کو پہچان لیتا ہے، اور پہچان کر خبر دے دیتا ہے. کیوں نہیں کہا صدیق اکبر نے آپ تو یہاں بیٹھے ہیں، جنت کی خبر کیسے آئی؟ مولانا کر چیلنج میرے سوالے کو، اور بتا کہ جبرائیل نے آ کے بتایا ہو کہ اس کا بیٹا جنت میں ہے. جبرائیل کا آنا ثابت کر. اس روایت کے اندر تو کہتا ہے کہ نبی کے پاس علم اتنا ہی ہے جتنا جبرائیل لے کے آتا ہے. اگر اتنا ہی علم ہے تو جب پوچھنے آتا ہے وہ کیوں آتا ہے؟ تیرا بیٹا جنت الفردوس کے اندر ہے، تیرا بیٹا جنت الفردوس کے اندر ہے. اور وہ صبر کر کے لوٹ گئی. اونچی آواز سے بولیے، صبر کر کے اونچی آواز سے بولیے. اس کی تو شہادت کے بعد نبی نے بتایا کہ جنت الفردوس میں ہے. وہ تو پیدا ہوا تھا تو نبی نے بتا دیا. حسین تو پیدا ہوئے تھے. حسین کا تعلق کس کے رہا؟ خاتون جنت کے بیٹے. میں اکثر یہ پوچھا کرتا ہوں اپنے ان ساتھیوں کو جو کبھی کہیں نہ کہیں میلی جاتے ہیں اور کہیں نہ ملے نا، تو محرم میں تو ضرور میلی جاتے ہیں، تھانے کی میٹنگ میں، پھر تحصیل کی میٹنگ میں، پھر ڈسٹرکٹ کی میٹنگ میں، پھر پنجاب چیف منسٹر کی میٹنگ میں یا گورنر کی میٹنگ میں. وہاں یقین کیجئے ہم لوگ اتنے شریف ہوتے ہیں، ہم بار بار اٹھ کے کہتے ہیں چیف منسٹر صاحب آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، اور ہم تو آپس میں بھائی بھائی، ہمارا تو اختلاف ہے ہی نہیں. وہ پتہ نہیں کوئی تیسرا آ کے ہمیں لڑایا جاتا ہے. اس دفعہ میں نے کہا تھا میٹنگ کے اندر 85 سے لے کر آج تک میٹنگ بھگتا رہا ہوں، وفاق کی میٹنگ تک بھی میں گیا ہوں. یہ تیسرا کہاں سے ہے وہ تو نظر نہیں آیا. وہ تیسرا کون لڑاتا ہے؟ تیسرا کوئی نہیں مولوی. یہ جب تو زبان سے تیر مارتا ہے، یہ جب شعلے اگلتی ہے تیری زبان تو دل مجروح ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں گالیاں دینے کی بجائے قرآن پڑھ کے ثابت کر دے. ہم ماننے والے لوگ ہیں، کرنے والے لوگ نہیں. ہمیں تو قرآن بتاتا ہے. دن کو صحیح میں نے آج ایک بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک سے ایک وعدہ کیا نا، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. علماء تشریف فرمائیں، میں نے کبھی کسی کو کاپی نہیں کیا، یہ آپ کا تصرف ہے کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ پر کرم کرتا ہے اور میں بات کرنے کے لائق ہوں. اللہ کہتا ہے محبوب وہ دن آنے دے قیامت کا، تیرا اللہ لا یخزی اللہ نہیں شرمندہ کرے گا. وہ کون؟ اللہ تعالیٰ. النبی، اے نبی تجھے اللہ شرمندہ کرے گا. اور ساتھ ہی کہا والذین آمنوا، ان لوگوں کو بھی اللہ شرمندہ نہیں کرے گا جو ایمان والے ہیں. ایمان والے کہہ کہ اللہ چپ کر جاتا، بات ختم ہو جاتی. اللہ نے آمنو کو مطلق نہیں رہنے دیا، آمنو کو مخصوص کر دیا معہو کے ساتھ. والذین آمنوا معہو، وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی شرمندہ نہیں کرے گا جو ایمان لائے. معہو، ہو کا مرجع ضمیر النبی ہے، ان کا اشارہ نبی کی طرف ہے نا صحیح. تو جو اس کے ساتھ رہے، ایمان والے اس کے ساتھ رہے، ان کو اللہ شرمندہ نہیں کرے گا. اللہ دین صاحب، عزیز صاحب ادھر بیٹھے ہیں، اپنے میرے ساتھی سارے، آپ بھی سارے میرے ساتھ ہیں نا. اس وقت تو ہم ساتھ ہیں. وہ جو ساتھ ہوتا ہے وہ ساتھ والے کے لیے حاضر بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ.
سبحان اللہ کہ آپ میرے ساتھ ہیں، آپ میرے لیے حاضر ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے لیے حاضر ہوں. اور جو حاضر ہوتا ہے نا، اگر اندھا نہ ہو تو ناظر بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ سبحان اللہ. جو حاضر ہوتا ہے اندھا نہ ہو اگر، تو بھئی آپ جتنے بیٹھے ہیں آنکھوں والے ہیں نا، حاضر ہے نا یہاں، تو ناظر دیکھنے والے کو کہتے ہیں نا. تو جن کی آنکھیں سلامت ہیں وہ ناظر بھی ہیں، نہیں ہیں جن کی وہ صرف حاضر ہیں. تو جو اب ذرا غور سے میری بات کو سنیے گا. ماہو اللہ کہتا ہے کہ اے نبی تیرے غلاموں میں سے میں صرف ان کو شرمندہ نہیں کروں گا جو تیرے ساتھ ہیں، جو تیرے ساتھ ہیں. تو نبی ان کے ساتھ ہے تو حاضر بھی ہوا، حاضر ہے تو ناظر بھی ہوا. تو بات تو کھل گئی نا، اور بھی آج ہی کھل گئی، قیامت والے دن تو مزید کھل جائے گی. اللہ کہتا ہے میں ان کو شرمندہ نہیں کروں گا جو تجھے حاضر بھی مانتے ہیں، تجھے ناظر بھی مانتے ہیں. بل احیاء عند ربہم یرزقون. تو رب جھولی بھرتا ہے حسین کی، اور رب نے پابند کر رکھا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اے میرے نبی کے نواسے، اے امیر حمزہ، اے عثمان غنی، اے فاروق اعظم، اے علی المرتضیٰ، مولا علی شیر خدا، اللہ کی عطا سے ہم سب کی حاجت روا و مشکل کشا. جن کے نہیں ہیں مشکل کشا نہ بولیں، کوئی بات نہیں. جن کے ہیں وہ ذرا بول دیں اونچی آواز سے. تو حضور یہ جتنے بھی شہداء ہیں میں کس کس کا نام لوں؟ حضرت حر، میدان کربلا میں ہر جان نثار، اور بالخصوص امام حسین کہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے جب مانگنے آئے تو انکار نہ کرنا. تو اس نے مطلق دیا، حسین بھی مطلق دے گا، کوئی کنڈیشن نہیں. قرآن سے سننا چاہیں ایک آیت اور پڑھوں صحیح دیکھ لیجئے، پھر رات بیت جائے گی. میں تو نالائق سے ہوں، پھر بات کروں گا تو جس طرح یاد آتی جائیں گی میں بات کرتا رہوں گا نا. پارہ نمبر 11 ہے، پارہ نمبر 11 سورہ توبہ. مولوی میری توبہ. سورہ توبہ آیت نمبر 111، پارہ 11 آیت 111 سورہ توبہ. اٹھا مولوی قرآن، کیا کہتا ہے قرآن؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ نے خرید لی من المؤمنین، مومنوں سے. حضرت قبلہ آپ بھی بیٹھے ہیں، علماء بھی بیٹھے ہیں، میں تو نالائق ہوں. من تبیزیہ ہے کہ بیانیہ ہے؟ یہاں پہ من تبیزیہ ہے. من المؤمنین، سارے مومنوں سے سودا نہیں. تم خام خواہ اسلام لیے پھرتے ہو. سارے مومنوں سے سودا نہیں. من المؤمنین، مومنوں میں سے منتخب کیا، جس کا انتخاب ہوا وہ حسین ہے. وہ فاروق اعظم ہے، وہ عثمان غنی ہے، وہ میرا مولا علی ہے. جن کا انتخاب ہوا ان کے ساتھ اللہ سودا کرتا ہے. تو خریدنے اللہ ہے نا، تو اللہ نے سودا کیا. تو جو پہلے آتا ہے وہی دوسرے کو بناتا ہے. جو مارکیٹ میں پہلے ہو وہی بان والے کو بناتا ہے نا. تو اب خریدار بن کے وہ آیا نا، بیچنے کے لیے تو کوئی نہیں آیا. لینے والا آ گیا تو لینے والا آ گیا نا. تو فریقین میں رضامندی ضروری ہے. لینے والا 100 بار کہے کہ میں نے مائک لینا. جب بیچنے والا ہی نہیں بیچتا، فار سیل ہی نہیں کرتا، تو لینے والا کیا لے گا؟ وہ تو واپس چلا جائے. اب اگر مائک والا اس کو فار سیل کر دے، اناؤنس کر دے، تو لینے والا بھی پہنچ جائے. تو لینے والا اس کے بارے میں تحقیقات کرے گا نا کہ اس کے اندر جو کوائل ہے اس کی فریکوینسی کتنی ہے، اس کے اندر جو ریزسٹنس ہے وہ کرنٹ کے راستے میں کتنی رکاوٹ پیدا کرتی ہے، کتنے اوم کی ہے، 3 اوم کی، 4 اوم کی، 5 اوم کی، یہ اوم بناتے ہیں وہ. اچھا، اسی طرح اس کے اندر جو میگنیٹ ہے اس کی پاور رینج کیا ہے، کتنی دور سے آواز کو لیتا
اور آگے وہ کتنی طاقت سے پک کرتا ہے. پھر وہ یہ دیکھے گا کہ اس کے اندر جو ٹرانزسٹر لگا ہوا ہے وہ کتنی طاقت کا ہے. پھر باڈی پہ بات آ جائے گی کون سی دھات ہے, کتنے ٹمپریچر پر اس کو ڈالا گیا. پھر کمپنی پہ بات آ جائے گی ہے کس کا, اس کے بعد ہے کس کا, اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے. حسین تیرے غلام یوں ہی تو نہیں بنے پھرتے نا, ہمیں پتہ چل گیا ہے تو کس کا ہے. تو کمپنی کا مونوگرام دیکھے گا اور اس کے بعد وہ خریدنے والا کہے گا ہاں جی اب بات کرو. بیچنے والا قیمت بتائے گا, لینے والا کچھ کم کرو زیادہ کرو, کچھ نہ کچھ دونوں کے درمیان ٹاک ہوگی. ٹاک ہونے کے بعد جب قیمت ہو جائے گی طے رضامندی کے ساتھ, تو مائک میں نے اب کچھ کہنا ہے, مائک ڈبے سے نکال کے یہاں ہینڈل سے نکال اس کے حوالے کر دیا جائے گا جو خریدنے آئے. وہ جیب سے پیسے نکال کے اس کے حوالے کرے گا جس نے بیچا. مائک لے گیا وہ, بیچنے والے کو کوئی اختیار نہیں کہ کنڈیشن لگائے, صرف مسجد میں چلانا. بیچنے والے کا کوئی اختیار نہیں, وہ اس کی مرضی ہے, مسجد میں چلائے, تھیٹر میں چلائے, گھر میں جا کے رکھ دے, شبینہ پڑھائے, محفل رات کرائے, گانے گائے, جا کے کسی کو ویسے ہی دے دے, اس کی مرضی ہے. اور جو اس نے قیمت دی ہے وہ اس پہ کنڈیشن نہیں لگا سکتا, یار میرے پیسے ہیں تو خیال سے خرچ کرنا, تیرے کیسے ہیں اب تو نے تو دے دیے, اب یہ لے جا کے مسجد پہ لگا دے, بیٹی کو دے دے, خیرات کر دے, جہاں مرضی لگا دے. قیمت پہ وہ اعتراض نہیں کر سکتا, مال پہ یہ اعتراض نہیں کر سکتا. اور حضور یہی تو ہوا, وہ آیا خریدنے, حسین آیا دینے, اس نے لی جان اور مال, حسین کو دی گئی جنت. تو جان لے کر جب جانے لگا تو حسین نے کہا مولا تیرا میرا سودا ہو چکا ہے, اب مجھے کوئی اعتراض نہیں, منہا میں لے جا, تیری مرضی, کربلا میں لے جا. یہ جو میں نے صرف ابھی لفظی بات کی ہے نا, ابھی میں اس پہ حوالے بھی جناب کی خدمت میں پیش کروں گا, قرآن پاک سے بات کروں گا. اور اس نے جو دی قیمت وہ کیا ہے, بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. اب بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ تک جانے سے پہلے ایک دوسرا زاویہ ہے, پورا دھیان آپ کریں گے میری طرف. ایک دوسرا زاویہ ہے, رضامندی سے سودا ہوا نا, بے شک. ایک ہوتا ہے رضامندی سے سودا ہوا. ایک مائک والا بیچتا نہیں, لینے والا چھین کے لے گیا, وہ چھین کے لے جائے تو حق بنتا ہے تیرا, احتجاج کر, شور کر, لوگوں کو بتا, ہائے مارے گئے, ہائے مارے گئے, ہائے لٹ گئے, نہیں سمجھا سکتا. اگر جبرن کو چھین کے لے گیا, ظلمن چھین کے لے گیا, تو کر ہائے ہائے میں بھی تیرے ساتھ ہوں. اور اگر ہوا مرضی سے سودا, تو میں نے مرضی سے دیا مائک, وہ گیا لے کر بازار تک, پیچھے میرے بیٹوں نے, بھتیجوں نے, بازوں نے شروع کر دیا, ہائے ہائے ظلم ہو گیا, ہائے ہائے ظلم ہو گیا. وہ آرام سے واپس آئے گا, مائک میری جھولی میں رکھے گا, تیری گھر میں اوقات نہیں, سودے کرتا ہے. تیری گھر میں اوقات نہیں, سودے کرتا ہے. حسین کا یا تو بتا کہ اس کا جی نہیں چاہتا تھا, وہ تو چھپ کے بیٹھا تھا, مجبور کر کے لے گیا. پھر تو بات کر, اگر حسین مرضی سے گیا, بچپن سے سن رہا تھا کہ میں نے جانا ہے, اماں بھی بتاتا تھا, بابا بھی بتاتا تھا, اماں بھی بتاتی تھی, بھائی نے بھی بتایا, جبرائیل بھی سنا گیا, مٹی بھی لا کے دکھا گیا, سب کچھ کر گیا. حسین تو بچپن سے جانتا تھا نا, تو مرضی سے کیا نا سودا, مرضی سے کیا سودا. اب مرضی والے سودے پر کوئی کرے احتجاج تو اس کی بے عزتی ہے جس نے سودا کیا. سنیو یہ بات سوچتے رہنا, اب غور سے سنیے گا, آگے چلتا ہوں میں. اب وہ تو لے گیا مال, اس کی مرضی, جہاں لے جائے, جان اس کی مرضی, جہاں لے جائے, مال اس کا جو ہو گیا.
اب اس نے قیمت کیا چکائی؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس نے کہا حسین جان مال مجھے دے دے. ایک بات میرے دل میں آ رہی ہے، جب بھی سودا ہوا ایک جان کا ایک مال کا، یہاں ہے انفس، یہاں ہے اموال، مال کی جمع ہے اموال، نفس کی جمع ہے انفس. تو یہ ایک کا سودا تو نہیں، اس میں اصغر بھی ہے نا. تو یہ اصغر اپنی مرضی کیسے کر سکتے ہیں؟ 6 ماہ کا ہے، 6 ماہ کا بچہ نہ سن سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ قانون اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ کسی سے کمٹمنٹ کرے، کہیں سائن نہیں کر سکتا، اس کو تو اجازت نہیں، قانون کا اس کا حق نہیں. وہ کس طرح سمجھے گا؟ وہ کس طرح اپنے رب سے سودا کرے گا؟ تو یہ حسین کا بیٹا اصغر ہے نا، شہزادہ علی اصغر، یہ نہیں سمجھ سکتا. اٹھا قرآن پاک. حضرت شہزادہ علی اصغر نبی نہیں ہے، اس لیے میں عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں کروں گا. نبی کا تقابل غیر نبی سے نہیں ہو سکتا. عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود کی بولتے تھے، سنتے تھے، سمجھتے تھے، یہ وہ میں نہیں کروں گا. میں ان کو تقابل میں نہیں لاؤں گا. میں کہتا ہوں اٹھا سورہ یوسف پڑھ، وشاہد شاہد من اہلہا. جب قرآن پڑھنے لگا لوگ بھاگ کے گئے، حکومت سنبھالیں، اقتدار سنبھالیں، ان کی بھوک ختم کریں، جیل سے باہر آئیں. آپ نے کہا نہیں، میرے دامن پہ دھبا ہے، مجھ پہ ایک عورت نے الزام لگا رکھا ہے، اس کی پاداش پہ تم نے مجھے جیل میں ڈال رکھا ہے، اقتدار کی کرسی پہ لے جانا ہے تو یہ داغ صاف کرو. بتاؤ وہ عورت جھوٹی ہے کہ میں جھوٹا ہوں تو اقتدار میرا حق نہیں، وہ جھوٹی ہے تو پھر میں اقتدار پہ آتا ہوں. تو یہ تو قرآن بتا گیا، اقتدار کی کرسی پہ اسے بٹھاؤ جس پہ کوئی دھبا نہ ہو. میں نہیں جانتا جناب انصاف، میں نہیں جانتا پیپلز پارٹی، میں کسی کو نہیں مورد الزام ٹھہراتا، میں تو قرآن کی بات کرتا ہوں. تو کون بتائے گا، کون گواہی دے گا؟ وہ شاہد شاہدوں میں نہ لیا. 6 ماہ کا بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا، اس نے کہا میں ہوں نا نبی کا گواہ بننے کا. سبحان اللہ. تو کیسے گواہی دے گا؟ تو اب پیدا ہوا ہے، اسے تو کتنے سال ہو گئے جیل کے اندر. تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا، تیرا تو باپ بھی پیدا نہیں ہوا ہوگا، تو کس طرح گواہی دیتا ہے؟ اس نے کہا وہ قمیص اٹھا کے لاؤ، اور اس قمیص کو دیکھو آگے سے پھٹی ہے یا پیچھے سے پھٹی ہے؟ آگے سے پھٹی ہے تو وہ سچی ہے. قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو نبی چلا ہوگا، اس نے پیچھے سے پکڑا ہوگا، قمیص پھٹ گیا ہوگا، پھر یہ نبی سچا ہے. اس کو لا کے اقتدار کی کرسی پہ بٹھاؤ، کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عقل حیران کر دی اس کرتے نے. حضور والا کرتا پھٹا بالکل اس طرح تھا. اب یہ میرا کلاس روم تو نہیں، لیکن پھر بھی گزارش کروں گا کہ کچھ پریکٹیکل باتیں. یہ دیکھیے زلیخا نے یہاں سے پکڑا، بھاگتے ہوئے آدمی کا، آپ کرتا پیچھے سے پکڑے نا، یہاں سے کٹے گا یا اوپر تک ادھرے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی؟ نہیں تو کر لیں پریکٹیکل کو اٹھ کے بھاگے. ابھی پتہ لگ جائے، یعنی کٹے گا نہیں جب تک اس کو یہاں سے کاٹا نہیں، ادھرے گا نا اوپر تک. اور کسی سمت میں بھی جا کے وہ کٹ لگ سکتا ہے، کسی سمت میں بھی جا کے پورا پیچھے کا حصہ بھی ضائع ہو سکتا ہے. لیکن یہ عین اتنی جگہ سے کٹ گیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ زلیخا کا ارادہ اس وقت ناپاک تھا، اور نبی کا بدن اور لباس پاک تھا. اس کا ناپاک ہاتھ جہاں لگا، اللہ نے اتنا کپڑا علیحدہ کر دیا. نبی کے بدن پر اللہ ناپاک کپڑا پسند نہیں کرتا، بستر پر ناپاک عورت کیسے؟ ازواج مطہرات کے خلاف زبان تان دراز کرنے والوں،
قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ناپاک تو کپڑا نبی کے ساتھ نہیں رہ سکتا. نبی کے ساتھ وہی رہ سکتا ہے جو پاک ہو, جو پاک ہو. حسین پاک ہے تو نبی کا صدقہ ہے تو نبی کا صدقہ. فاطمہ بطول بنی تو نبی کا صدقہ. حسن پاک ہے تو نبی کا صدقہ. اما عائشہ بھی پاک ہے, نبی کا صدقہ. سیدہ خدیجہ بھی پاک ہے, نبی کا صدقہ. اس بچے نے گواہی دی. اچھا 6 ماہ کا بچہ, اس کو پتہ چل گیا تھا میں نے گواہی دے دی. میں نے جانا تو سبحان اللہ. پتہ چل گیا تھا. پھر وہ بول بھی رہا تھا, اس کی گفتگو بھی سن رہے تھے. اس کے کہنے پر کرتا بھی لے آیا گیا. قرآن نے اس کی گواہی کو ایکسپٹ بھی کر لیا. تو مولانا ذرا حوصلے سے میری بات کا جواب دو. بنی اسرائیل کا ایک بچہ جس کے مستقبل کا کوئی پتہ نہیں مومن بنتا ہے کہ کافر بنتا ہے ابھی 6 ماہ کا بچہ. وہ سنتا بھی ہے, بولتا بھی ہے, گواہی بھی دیتا ہے, معاملات کو سمجھتا بھی ہے. بنی اسرائیل کا بچہ سمجھ لیتا ہے, حسین کا بچہ نہیں سمجھتا. چلتے چلیے میں آگے چلوں گا. حضرت شہزادہ علی اس میں کس طرح سمجھ لیں گے جی, وہ کس طرح اپنی مرضی سے سودا کریں گے, وہ کس طرح رضامندی سے کربلا میں جائیں گے, وہ تو چھوٹے بچے. چلنا ذرا بخاری شریف اٹھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بد کردار, بد ذات, بےہودہ, زانیہ, بغیہ عورت نے منہ کالا کیا, کہیں ناجائز اولاد پیدا ہو گئی. وہ عورت حضرت جرید کی دشمن تھی. وہ حضرت جرید کو دعوت گناہ دیتی تھی, آپ نہیں مانے. سبحان اللہ. وہ آپ کی مخالف ہو گئی. بستی میں لے کے ناجائز اولاد پھر رہی تھی. لوگوں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا جب تمہارا پیر بنا پھرتا ہے نا, وہ جو روز عبادت کرتا ہے, جس کے ہاتھ چومتے ہو جا کر, یہ اس کے لچھن ہیں سارے, یہ اس کی ناجائز اولاد ہے. لوگ تو یکدم اشتہار میں آ گئے. امام بخاری بیان کرتے ہیں, بخاری کی لوگ چلے گئے, جا کے اس کا شوما آ گیا, فسبو ہو, اسے گالیاں دی, پھر اسے اتار لیا پہاڑی سے, اسے ٹارچر کرتے رہے. کافی دیر کے بعد حضرت جنید نے پوچھا خیر تو ہے, یہ اتنا ظلم, یہ اتنا تشدد وجہ کیا ہے, بتا تو دو. انہوں نے کہا ایک طرف تیرا یہ روح اور دوسری طرف تیری ناجائز اولاد اس فلاں فاحشہ کی گود کے اندر, ہم تو تجھ سے پتہ نہیں کتنی امیدیں وابستہ کی. انہوں نے کہا بس ٹھہر. فتوضا, اللہ کے ولی نے وضو کیا. انشاءاللہ نے چاہ کے تو نفل پڑھے. نفل پڑھنے کے بعد کہا اس کو بلاؤ ذرا, کہ اس کو عورت کو نہیں, اس بچے کو جس کا ابھی 40واں بھی پورا نہیں ہوا. غور کیجئے, چند دنوں کا بچہ, وہ بھی حرامی, بلاؤ اس کو اور اس کی ماں کو. تم سارے اس ایک فاحشہ نے الزام لگا دیا تو جڑ دوڑے ہو مجھ پر, اتنا تشدد کیا مجھ پر. حضور اگر آپ کی اجازت دیں, بات تلخ نہیں ہے, حدیث پاک میں جو کچھ ہے وہی عرض کر دوں کہ ولیوں پہ ہیں جو بد کردار ہوتے ہیں. کوئی اونٹ نہیں کر رہا کسی کو. آ گئی وہ عورت بھی, وہ بچہ بھی, اللہ کا ولی اٹھا, چند دن کا بچہ ہے. یہ روایت بخاری نے ایک مرتبہ نہیں بیان کی, بخاری شریف کے اندر 2 سے زائد مقامات پر میں نے پڑھی. ایک مقام پہ حضور وہ پوچھتے ہیں من ابو کا یا غلام, یا غلام کہتے ہیں. دوسری جگہ پہ امام بخاری پھر روایت لائے, وہاں پہ من ابو کا یا بابوس. اب اس بچے کے پاس کیا اشارہ کیا, من ابو کا, تیرا باپ کون ہے, یا غلام ہے بچے. وہ بچہ بولنے لگا, لوگوں جرید میرا باپ نہیں ہے, جرید میرا باپ نہیں ہے, میرا باپ وہ چروا فلاں تاریخ فلاں جنگل, وہاں میری ماں نے منہ کالا کیا, میں اس کی ناجائز اولاد ہوں.
जिस वक्त की खबर दे रहा है अभी पैदा ही नहीं हुआ था। ज़माना माजी की खबर दे रहा है, उस वक्त तो ये पैदा ही नहीं हुआ था, ये उस वक्त की खबरें दे रहा है। अच्छा है हरामी, लेकिन बता रहा है, वली की बात समझ भी रहा है, उसका जवाब भी दे रहा है। तो मौलाना मुझे बताओ, बनी इसराइल का एक नाजायज बच्चा सुनता है, समझता है, जवाब देता है, 1400 साल से तेरी हदीस की किताबों में उसका तज़किरा मौजूद है। नाजायज औलाद बनी इसराइल की सुन लेती है, समझ लेती है, जिसकी रगों में अली का खून था वो एक नहीं, इस पे 10 सवाल पेश, एक नहीं 10 सवाल, लेकिन वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। आगे चलते हैं सही, मंजर चेत होता है, एक खैमा है, उस खैमे के अंदर एक खातून बेहोश पड़ी थी, नाम उनका सैयदा ज़ैनब है। उनके पास शहजादा अली अकबर बैठे हैं। तो इसी असना में इमाम हुसैन आ गए। इमाम हुसैन ने आकर पूछा, बेटा क्या हुआ तेरी फुफी को? अब वो पता नहीं ये क्या हो गया, बेहोश हो गई है। कहा हजरत इमाम हुसैन, आपने कहा बेटा तू बड़ा लाडला है मेरी बहन का, उसने तुझे बेटा बनाया हुआ है, तूने कोई बात कह दी होगी जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकी होगी। कहा अबू बाबा मैंने कोई बात नहीं की, मैंने तो इतने ही आते ही, बस फौरन आते ही मैंने तो इतना ही कहा था, अच्छा फूफी अब तू जान। और ये खानवादा जाने मैं तो करबला जा रहा हूँ अपनी शहादत के लिए, बस ये कहा मैंने। तो हजरत इमाम ने कहा तू नहीं जानता तेरी फूफी का सीना कितना फगार है, उसके दिन भर पहले कितनी चोटें आ चुकी हैं, कितनी ज़रबें लग चुकी हैं, तूने इतनी जल्दी नहीं कहना था, वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। अब हुजूर जरा मंजर देखिएगा। आपने कहा अकबर जी बाबा उठो और अपनी फूफी की पेशानी पे बोसा दो, तू चमन मोहम्मदी का है, तेरी महक आएगी और तेरी फूफी होश में आ जाएगी। हजरत शहजादा अली अकबर हाथ बांध के खड़े हो गए, रीश को अपना आंसू से रुखसार तर होने लगे, जमीन तर होने लगी, हाथ जोड़कर अर्ज की कि बाबा मेरी ये औकात कहाँ कि मैं सैयदा फातिमा की बेटी की पेशानी को बोसा दूं, मेरे ये होंठ इस लायक नहीं है, तो क्या करेगा तू? कहा बाबा तेरा खून मेरी रगों में है और हमेशा मुझसे अदब का तकाजा करता है, मैं अपनी फूफी के पाँव चूम सकता हूँ, मैं पेशानी को बोसा नहीं दे सकता। वो झुक गए, पाँव को बोसा दिया। इसी असना में सैयदा ज़ैनब ने पाँव पीछे खींच लिया और एक बात कर दी जो तारीख करबला में अमर हो गई। क्या कहा? आपने कहा अकबर तूने तो चले ही जाना है, मुझे मार के तो न जा, मैंने तो अभी मदीने जाना है, मैं तो पल मरती रहूंगी और जीती रहूंगी। कहा फूफी मैंने क्या किया? कहा मदीने तक जाते जाते कितनी मर्तबा तुझे याद करके रहूंगी कि वो भी छोड़ आई हूँ जो मेरे पाँव चूम कर। इतना प्यार ना मेरे साथ बढ़ा। हुजूर अब जरा दिल थामिएगा, ये बात तो आप सुनते ही रहते हैं, ये तो मैंने आपको इसलिए सुनाई कि थोड़ा सा आप तैयार हो जाए। ये अभी मुज़ाकरा हो रहा था, बात चल रही थी, जनाब के नबी साहब खैमे के अंदर से पर्दे के पीछे से दूसरे खैमे में किसी के सिसकने की, रोने की आवाज़ आई। वो आवाज़ धीमी धीमी आ रही थी जैसे कोई बच्ची रो रही हो। हजरत अकबर कान जो लगाए आवाज़ की तरफ, तो वो बच्ची पता क्या कह रही थी? अकबर मैं तेरी कुछ नहीं लगती ना, अकबर मैं तेरी कुछ नहीं लगती ना, तू सबसे पूछ रहा है, मैं तेरी कुछ नहीं लगती, तूने मुझसे आके नहीं पूछा। वो कौन थी? वो सैयदा सकीना थी जो दूसरे खैमे में बैठ के रो रही थी। हजरत अकबर गए, जाके सकीना को सीने से लगाया, सीने से लगा के राजी किया, राजी करके उससे इजाजत मांगी। तो कहा भैया बहनें कब रोकती हैं, हम तो तमाम बहनें पूरी कायनात के अंदर हमेशा भाइयों की खुशी चाहती हैं, भाई राजी रहे, हम तो राजी हैं, लेकिन भैया मेरे साथ जरा मेरे खैमे में चल। पीर साहब आपके घराने का तज़किरा है, आपकी माओं का तज़किरा है, आपके बुजुर्गों का तज़किरा है, खानवादा सालात का जिक्र है। हजरत इमाम को हजरत सकीना पकड़ के दूसरे खैमे में ले गई। छोटा सा मुसल्ला था, कुछ फटा हुआ था,
कहते हुए मेरा जिगर फटता है। उस पे बिठा दिया अपने भाई को और बिठाकर खुद चली गई कोने के अंदर, थोड़ी सी रेत हटाई, नीचे से एक गठड़ी निकाली, गठड़ी जब निकाली उसको खोला, उसमें एक पगड़ी थी, पगड़ी ला के भाई के सामने रख दी। पूछा बहना ये पगड़ी तू कहाँ से लाई है? कहा भैया तुझे वो याद तो होगा जब मदीने से चले थे, तू भी चला हम भी चले, लेकिन तू मुझसे पहले आके सवार हो गया था अपने कजारे के अंदर। भैया उस वक्त मुझे बहन सुगरा ने पीछे से पकड़ के कहा था वकीना मेरी एक बात सुन लो, अकबर मुझे तसल्लियां तो दे रहा है पर इसने वापस कोई नहीं आना बोला, इसने वापस मुझे लेने के लिए कोई नहीं आना मदीने, ये बिल्कुल नहीं आएगा। तो भैया मैंने उस वक्त कहा था बहना इल्जाम न लगा, इमाम ज़ादा है वो झूठ नहीं बोलता, वो आएगा जरूर, हर हाल में आएगा। लेकिन सैयदा सुगरा मुस्कुराई, उसने कहा बहन तू छोटी है, शायद तू जज्बात में आ गई है, बात समझ नहीं सकी। मैं जो कहती हूँ कि अकबर ने कोई नहीं आना मदीने, वो सिर्फ मुझे तसल्ली दे के जा रहा है। फिर पूछा सैयदा सकीना ने क्यों नहीं आना? कहा जिसका बाप करबला में आज़ाबरीदा लाश की सूरत में पड़ा हो, वो बाप को छोड़कर बहन को मनाने आएगा, ये अपने बाप को संभालेगा, अपने बाप का सहारा बनेगा। मैं समझती हूँ कि अकबर नहीं आएगा, वहां मैदान करबला में अपने बाप का सहारा बनेगा, साथ देगा। हजरत तैयार हो के हाँ वो बात की भैया तेरा कद ऊंचा है, अगर सर कुछ नीचा करे तो मैं ये पगड़ी बांध दूं, चूंकि मुझे सुगरा ने कहा था अकबर ने आना तो नहीं है, लेकिन जब करबला को जाने लगे, मेरे बाप का सहारा बनने लगे, मैंने तो पास होना नहीं, मेरी तरफ से ये अमामा ये पगड़ी मेरे भाई के सर पे बांध देना। हजरत असगर ने सर झुका दिया। छोटी बहन ने जिस तरह पगड़ी बांधी होगी वो मंजर कितना दीदनी होगा, फरिश्ते किस तरह बर्दाश्त कर रहे होंगे, हूरें किस तरह किराए तासीम पेश करती होंगी। अकबर तैयार होके चले गए, थोड़ी देर के बाद मैदान से वापस आए। अब वो दो चार बातें मैंने करनी है, क्या वापस आए मैदान से, बाप ने पूछा थक गए हो? नहीं। डर गए हो? नहीं। लड़ना नहीं चाहते? लड़ना चाहता हूँ। प्यास लगी है? नहीं। वापस क्यों लौट आए हो? बाबा आप चाहते हैं ना कि मैं आसानी से शहादत हासिल करूं, तो किसी तरीके से मुझे एक बार सुगरा से मिला, एक मर्तबा मुलाकात हो जाए, नहीं तो मेरे लिए शहादत भी मुश्किल हो जाएगी। हजरत इमाम जो साहिब करामत थे, आपने हाथ उठाया, आपने कहा उंगलियों के दरमियान से देखो, इस तरह करनी उंगलियां। हजरत अकबर ने जो यहाँ से देखा, जो सैयदजादे बैठे हैं, जो खानवाले रसूल के गुलाम बैठे हैं, अब मेरे पास अल्फाज नहीं, मेरा अपना हौसला जवाब दे रहा है। इससे जो देखा तो मंजर नजर आया, सामने था मदीना, मदीने का बाजार, बाजार का कोना, कोने पे खड़ी बच्ची, बच्ची के सर पे नूर की चादर, और वो करबला की तरफ मुंह करके खड़ी है और इस तरह हाथ बांध के खड़ी है। खुदा के लिए अकबर आज जरूर आ जा, खुदा के लिए अकबर आज जरूर आ जा, तेरी बहन की इज्जत नहीं रहेगी, अगर तू ना आया तो तेरी बहन को ताने भरे मिलेंगे। अकबर खुदा के लिए आज जरूर आ जा, तुझे रसूल की जुल्फों का वास्ता की हूँ, तुझे माँ फातिमा की चादर का। तो आप खुद ही फिर बात करती हैं, वो सुन रहे हैं हजरत अकबर, ये बच्ची खुद ब खुद बयान करती है। अकबर पता आज रात क्या हुआ, सारी रात नहीं सोई, असगर बहुत याद आया, उसके सिवा तो बात बात में बहुत आती है, असगर की याद बहुत आती है, सारी रात सो नहीं सकी। सुबह में उठ के बाजार में निकली, मेरी एक सहेली अपने भाई को लेके आई वो खिलाने के लिए। मैंने सोचा चलो असगर नहीं तो ना सही, मैं इसका भाई लेके सीने से लगा देती, इस बेकरार दिल को करार तो आएगा। मेरी तरफ देखिएगा, कहती है मैंने उससे उसका भाई मांगा कि सीने से लगा लूं, उसने भी अपना भाई इस तरह बढ़ा लिया, अभी मेरे हाथ उसके भाई तक नहीं पहुंचे थे कि पीछे से आवाज आई कि सुगरा को अपना भाई ना देना, सुगरा को अपना भाई ना देना, सुगरा को अपना भाई ना देना। पूछा क्यों? कहा इसके सारे भाई मारे गए हैं, लेकिन इसका साया तेरे भाई पे ना पड़ जाए। क़यामत का हर मंजर, करबला का हर मंजर दीदानी है, करबला का हर मंजर बहुत सब्र इस्तकामत और वफा की तालीम देता है। हुजूर आइए हम भी अपने
کی حضور التجا کرتے ہیں کہ مولا ہم سب کو مرنے سے پہلے امام حسین کا دیدار نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ یا اللہ اس مسجد کو جماعت کا مرکز بنا، اور قبلہ سید ریاض الحسن شاہ صاحب اور ان کے ادارے کو جماعت اہل سنت کا مرکز بنا۔ دل سے دعا کریں اس محفل میں جتنے آئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنایا گیا، اے اللہ اس عمل کو قبول فرما۔ الہ العالمین جن لوگوں نے دامے برمے قدمے سخنے جس اعتبار سے حصہ لیا الہ العالمین قبول فرما۔ اے اللہ مسلک اہل سنت و جماعت کی محافظوں کو اللہ آباد فرما، اللہ قبول فرما، اے اللہ سب کا آنا مبارک فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ۔
اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا خصوصی اعتبار سے صاحب نے مجھے کہا اللہ ان کی ماں کو صحت دے، اللہ سب پر فضل فرما، پورے محلے پر شہر پر اپنی رحمتیں اور برکتیں اتار۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی ونور عرشی محمد والی و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہ العالمین تیرے گھر میں تیرے ذکر کرتے ہوئے اللہ تو کرم فرما، اللہ ذکر کی برکت سے، پاک لوگوں کے ذکر کی برکت سے اے اللہ فضل فرما، باران رحمت نازل فرما، رحمتوں اور برکتوں سے بھری ہوئی بارش عطا فرما۔ اللہم اسقنا غیثا مغیثا بریئا بارعا هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمته۔ اللہ کرم فرما، اللہ تو ہی ملک کو آباد کرنے والا ہے، بسانے والا ہے، رحمتوں اور برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما، رحمتوں کی بارش عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی و نور عرشی محمد والہ و اصحابہ و ذریاتہ اجمعین۔ مسجد کے